بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین 10 محرم الحرام کو ہر ایک امام حسین کی قدموں پر قربان ہو رہا تھا، اور یہ منظر دیکھنے کے لیے تمام عالمین کے فرشتے کربلا کے میدان تک آ پہنچے۔ کبھی امام حسین سے زمین مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ اے ہمارے آقا، ہمیں حکم دیں، ہم ابھی پھٹ جائیں اور اس پورے لشکر کو فنار کر دیں۔ تو کبھی آسمان چیخ کر کہتا ہے اے میرے حسین، ہمیں حکم دیں۔ تو کبھی جناتوں کا سردار مختلف جناتوں کے ساتھ دست ادب کو جوڑ کر کہتا ہے اے میرے مولا، مجھے حکم دے کہ اس فوج یزید کو واصل جہنم کر دوں۔ امام حسین تمام انبیاء، اولیاء، فرشتوں اور جنات سے کہتے ہیں کہ یہ صبر کا امتحان ہے، میرا اللہ میرا صبر آزمانا چاہتا ہے، اور میرے خون سے ہی اسلام کو زندگی ملے گی، کیونکہ میرے شہید ہونے کے بعد رہتی دنیا تک کسی بھی یزید کی یہ مجال نہ ہوگی کہ کوئی میرے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو جھوٹا کہے۔ 10 محرم الحرام کو امام حسین کا امتحان ہو رہا ہے۔ امام حسین علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالتے ہیں تو کبھی ننھے علی اصغر کو قربان کرتے ہیں۔ جب آپ کے ساتھ کوئی نہ رہا تو آپ خیموں میں آتے ہیں اور بیویوں سے الوداع کہتے ہیں۔ تو آپ کے فرزند حضرت زین العابدین اپنی بیماری اور کمزوری کے باوجود نیزہ لیے ہوئے حضرت امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں ابا جان، پہلے مجھے میدان کارزار میں جانے کی اجازت دیجیے تاکہ میں اپنی جان قربان کر دوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے ہوتے ہوئے آپ شہید ہو جائیں۔ تو امام علی مقام نے نور نظر کو اپنی آغوش میں لیا، پیار کیا اور فرمایا بیٹا، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں جبکہ علی اصغر بھی شہید ہو گئے، قاسم بھی دنیا سے چلے گئے، اور تمام عزیز و اقارب جو ہمارے ساتھ تھے سب راہ حق میں نثار ہو گئے۔ اگر میں تمہیں اجازت دے دوں تو خواتین اہل بیت کا کوئی محرم نہیں رہ جائے گا، ان بے کسانے غریب الوطن کو مدینے کون پہنچائے گا، تمہاری ماؤں اور بہنوں کی نگہداشت اور خبرگیری کون کرے گا؟ میرے پیارے بیٹے، تمہیں زندہ رہنا ہے، تمہیں شہید نہیں ہونا، ورنہ میری نسل کس سے چلے گی؟ حسینی سادات کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا؟ میرے باپ دادا نانا کی جو امانتیں ہیں وہ کس کے سپرد کی جائیں گی؟ میرے لخت جگر، یہ ساری امیدیں تمہاری ذات سے وابستہ ہیں۔ پھر امام حسین زین العابدین کو وصیت کرتے ہیں کہ دیکھو میری طرح صبر و استقامت سے رہنا اور اسلام کے لیے ہر دکھ ہر تکلیف کو برداشت کرنا، لیکن قدم قدم پر اپنے نانا جان کی رسالت کی گواہی دیتے رہنا، ہر حالت میں اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور ان کی سنت کی پیروی کرتے رہنا۔ میرے بعد تم ہی میرے جانشین ہو، میں تمہیں میدان کارزار میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ پھر امام علی مقام نے ان کو تمام ذمہ داریوں کا حامل کیا، اپنی دستار مبارک اتار کر ان کے سر پر رکھ دی اور انہیں بستر علالت پر لٹا دیا۔ اب امام پاک اپنے خیمے میں تشریف لائے، صندوق کھولا، قبائے مصری زیب تن فرمائی اور تبرکات میں سے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ مبارک سر پر باندھا، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈھال پشت پر رکھی، شیر خدا کی تلوار ذوالفقار گلے میں لٹکائی اور جعفر طیار کا نیزہ ہاتھ میں لیا۔ اس طرح تاجدار کربلا طے کری صبر و رضا سب کچھ راہ حق میں قربان کرنے کے بعد اب اپنی جان نذر کرنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ بیویوں نے جب اس منظر کو دیکھا تو ان کے چہروں کے رنگ اڑ گئے اور آنکھوں سے موتی ٹپکنے لگے۔ بس جیسے ہی آپ بیویوں سے الوداع کہتے ہیں اور اپنے گھوڑے ذوالجناح کو حکم دیتے ہیں کہ اے میرے گھوڑے مجھے میدان میں لے کے چل، ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا۔ حسین ذوالجناح کے قدموں میں دیکھتے ہیں کہ آپ کی بیٹی سکینہ ذوالجناح کے پیروں میں لپٹی ہوئی ہے۔ آپ نیچے اترتے ہیں اور اپنی بیٹی سے فرماتے ہیں اے میری بیٹی سکینہ، اپنے بابا جان سے الوداع کہو۔ بی بی سکینہ فرماتی ہیں بابا، صبح سے لے کر اب تک جو بھی میدان میں گیا ہے واپس نہیں آیا۔ امام حسین فرماتے ہیں اے میری بچی، ہمارے خون سے تمہارے نانا کا دین بچے گا، صبر کرو۔ پھر آپ سب کو اپنا آخری دیدار دکھا کر میدان کارزار کی طرف جاتے ہیں اور لوگوں سے بآواز بلند فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، فاطمہ کا بیٹا، علی کا لال ہوں، میں وہ ہوں جس کے لیے اللہ کے رسول بار بار فرماتے تھے حسین منی و انا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ میرے نانا فرماتے تھے
کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اے لوگو، میرا خون رسول اللہ کا خون ہے، میرا گوشت رسول اللہ کا گوشت ہے۔ تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اسی رسول کا ارشاد ہے کہ جس نے حسن و حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ تو اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور میری دشمنی سے باز آ جاؤ۔ اگر واقعی خدا اور رسول پر ایمان رکھتے ہو تو سوچو اس خدائے شہید و بصیر کو کیا جواب دو گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ اے بے وفاؤ، تم نے مجھے خطوط بھیج کر بلایا، اور جب میں یہاں آیا تو تم نے میرے ساتھ ایسا برا سلوک کیا کہ مظالم کی انتہا کر دی۔ ظالموں، تم نے میرے بیٹوں، بھائیوں اور بھتیجوں کو مٹی اور خون میں تڑپایا، چمن زہرا کے ایک ایک پھول کو کاٹ ڈالا، میرے تمام ساتھیوں کو شہید کر دیا، اور اب میرے خون کے پیاسے ہو۔ اپنے رسول کا گھر ویران کرنے والوں، اگر قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو اپنے انجام پر غور کرو اور اپنی عاقبت پر نظر ڈالو۔ پھر یہ بھی سوچو کہ میں کون ہوں، میرے والد کون ہیں اور میری والدہ کس کی لخت جگر ہے۔ میں انہی فاطمۃ الزہرا کا فرزند ہوں کہ جن کے پلسرات پر گزرتے وقت عرش سے ندا کی جائے گی کہ اے محشر والو، اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی آنکھیں بند کر لو کہ حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا 70,000 حوروں کے ساتھ گزرنے والی ہیں۔ اے بے غیرتو، اب بھی وقت ہے، شرم سے کام لو اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو۔ امام حسین کی یہ تقریر سن کر یزیدی لشکر کے بہت سے لوگ متاثر ہو گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن شمر اور ابن سعد وغیرہ بدبخت خبیثوں پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ جب انہوں نے لشکریوں پر امام حسین کی تقریر کا اثر دیکھا تو شور و غل مچانا شروع کر دیا کہ آپ یا تو یزید کی بیعت کر لیں یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں سننا چاہتے۔ امام نے فرمایا، اے بدباطنوں، مجھے معلوم ہے کہ تمہارے دلوں پر بے رحمی اور بدبختی کی مہر لگ چکی ہے اور تمہاری غیرت ایمانی مردہ ہو چکی ہے، لیکن میں نے یہ تقریر اتمام حجت کے لیے کی ہے تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نے حق اور امام برحق کو پہچانا نہیں تھا۔ الحمدللہ، میں نے تمہارا یہ عذر ختم کر دیا۔ اور اب رہا یزید کی بیعت کا سوال، تو یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں باطل کے سامنے سر جھکا دوں۔ تو ناظرین، اسی موقع پر شاعر کہتا ہے کہ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ بس جب امام علی مقام نے دیکھا کہ یہ لوگ کسی طرح میرے قتل سے باز نہیں آئیں گے تو آپ نے فرمایا کہ تم جو ارادہ رکھتے ہو پورا کرو اور جسے میرے مقابلے میں بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ تو ابن سعد کہتا ہے کہ حملہ کر دو۔ تاریخ نے لکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے مد مقابل جو بھی آیا وہ فنار ہوا، اور زمین پہ اس سے پہلے ایسی جنگ نہ دیکھی گئی تھی۔ ایک 3 دن کا بھوکا پیاسا شیر کی طرح لڑ رہا ہے اور فوج دور دور بھاگ رہی ہے۔ بالآخر شمر اور ابن سعد نے یہ سوچا کہ یہ علی کا شیر ہے، اس سے مقابلہ کرنا ناممکن ہے۔ پوری فوج کو کہتے ہیں کہ ایک ساتھ امام حسین پر حملہ کیا جائے، لیکن کوئی بھی امام حسین کے قریب نہ جائے، دور دور سے امام حسین کو تیر مارے اور آدھی فوج جا کے خیموں کو آگ لگا دی۔ بس ہزاروں کی فوج نے امام حسین کو چاروں طرف سے گھیرا، دور دور سے بھاگتے ہوئے امام حسین کو تیر مارتی رہی، نیزے مارتی رہی، اور کچھ لوگ امام حسین کے خیموں کو آگ لگاتے ہیں۔ امام حسین کبھی خیموں کی طرف جاتے ہیں، کبھی سپاہیوں کی طرف آتے ہیں۔ فوج یزید آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے اور جس کے ہاتھ میں جو چیز ہوتی ہے وہ امام حسین کی طرف پھینکنے لگتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا کہ جس کے پاس نیزہ تھا وہ نیزہ مارنے لگا، جس کے پاس تیر تھا وہ تیر مارنے لگا، اور جس کے پاس تلواریں تھیں وہ تلواریں مارنے لگا، اور جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم ریت سے مٹی اٹھاتا اور امام حسین کی طرف پھینکتا، یہاں تک کہ ایک بدبخت ایسا تیر مارتا ہے جو آپ کی پیشانی پر لگتا ہے، اور اسی پیشانی پر لگتا ہے جسے آپ کے نانا جان چومتے تھے۔ جب آپ کی پیشانی پر تیر لگتا ہے تو امام حسین پر چکر کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ناظرین، آپ کا جسم تیروں سے اس قدر چھلنی تھا کہ دور سے آپ کا جسم نظر بھی نہیں آتا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ کے جسم نازک پر 300 زخم تھے، اور آپ کا صرف جسم لہو لہان نہیں تھا بلکہ آپ کا دل بھی لہو لہان تھا، دل بھی چھلنی چھلنی تھا۔ صبح سے لے کر دوپہر تک
لاشیں اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے۔ ایسے میں جب امام پاک غش کھا کر زمین کی طرف آئے تو آپ کا گھوڑا جو آپ کے نانا جان نے آپ کو دیا تھا وہ آپ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ جیسے ہی امام حسین زمین پر آنے لگے تو گھوڑے نے دونوں قدم زمین پر ٹیک دیے تاکہ امام کو زیادہ تکلیف نہ ہو، لیکن آپ کے جسم مبارک پر اس قدر تیر تھے کہ نہ آپ زمین پر تھے اور نہ گھوڑے کی زین پر تھے بلکہ تیروں کے مسلح پہ تھے۔ یہ منظر دیکھ کر زمین دہل گئی، فرش کانپ گیا، فرشتوں کی چیخیں نکل گئی اور انبیاء زاروں قطار رونے لگے۔ ایسے عالم میں امام حسین نے اپنے رب کے حضور سجدہ کرنا چاہا تو اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھا اور پیشانی کے تیر کو نکالنا چاہا تو پوری طاقت جمع کی اور اس تیر کو نکال پھینکا، لیکن جیسے ہی وہ تیر نکلا تو خون کا پھوارہ پھوٹ پڑا تو امام پاک نے نانا جان کے امامے کو اس زخم پر باندھ لیا اور اپنے پروردگار کے حضور سجدہ ریز ہو گئی۔ بس جو بھی امام حسین کا سر کاٹنے کے لیے قریب آئے اسے امام حسین کے چہرے میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آئے اور وہ چیخ کر دور چلا جائے۔ بالآخر شمر نے کہا کہ یہ کام مجھ سے ہونا ہے۔ بس شمر آیا اور آپ کی پشت پر آ کر بیٹھ گیا۔ امام حسین نے جب دیکھا تو اس کے بدن پر برس یعنی گبھرے پن کے نشان تھے تو امام حسین کی زبان سے نکلا صدق اللہ و صدق رسول اللہ، یعنی اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا۔ تو شمر بولا کیا سچ کہا؟ تو امام حسین نے فرمایا کہ ایک دن میں اپنے نانا جان کی خدمت میں حاضر تھا تو آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک چتکبرا کتا میری اولاد کے خون میں منہ مار رہا ہے۔ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ مصطفیٰ کریم کا وہ فرمان پورا ہو رہا ہے۔ یہ سن کر شمر غصے میں آیا۔ امام حسین نے جلدی سے اپنی پیشانی سجدے میں رکھی اور اللہ کی بارگاہ میں امام کے آخری الفاظ یہ تھے اللہم رضن بقضائک و صبرا علی بلائک و تسلیما لامرک سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، یعنی اے میرے مالک جو تقدیر تھی میں اس پہ راضی ہو گیا۔ مالک تو نے دیکھا میں نے صبر بھی کیا اور جو تیرا حکم تھا میں نے تسلیم بھی کر لیا۔ سبحان ربی الاعلی، یعنی مولا تو بڑا ہے، تو بڑا ہے، تو بڑا ہے۔ حسین سب کچھ لٹا کے، بچے کٹا کے، عباس کے بازو کٹا کے، گھر اجاڑ کے تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے اور اب بھی تجھ سے راضی ہے۔ میرے مالک تو بھی بتا تو بھی حسین سے راضی ہوا ہے کہ نہیں؟ تو گویا آواز آئی اس کی جرت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدے تو سب نے کیے اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ سلام ہو آل محمد پر، سلام ہو رسول اللہ کے خاندان پر، جنہوں نے ہر تکلیف کو برداشت کر کے قیامت تک اسلام کو زندہ کر دیا۔